بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ڈسکوریز۔ آج جی ہم مناسک حج کی سیریز کی تیسری ویڈیو لے کے آیا ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ہم جو ڈسکس کریں گے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بارے میں پتہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ احرام کی جو ہیں وہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو احرام، کیونکہ وہ جو احرام کے دوران ہم نے رہنا ہوتا ہے، تو ایک قسم کا آپ دنیا کی ہر چیز سے جو ہے ایک کٹ جاتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خاص طور پر اس حالت کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے، ورنہ وہ جو احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی اور اس میں ایک تو دم دینا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، دم دینا پڑے گا لازمی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا بھی آپ جو بھی عمرہ ادا کریں یا حج ادا کریں تو وہ اس کا ثواب بھی زائل ہو جائے گا، تو اس کی پابندیاں لازمی ہیں۔ تو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، بنے رہیے ساتھ ویڈیو میں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو میں آپ کو یہ اسکرین پر دکھاتا بھی ہوں، تو آپ اس کو لازمی ان چیزوں کو نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، احرام کی پابندیاں، کہ احرام میں کیا کیا چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا، وگ وغیرہ پہننا، یہ آپ احرام میں نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے جی۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا، چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نقاب جائز ہے، صحیح ہے نا۔ کپڑے سے آپ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، مگر آپ اگر چہرے کے آگے سے نقاب ہٹا ہوا ہے تو وہ جائز ہے، ورنہ وہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ ایک برقع ایسا بناتی ہیں کہ وہ چہرے کے آگے کپڑا نہ لگے، ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ناخون یا بال کاٹنا، جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ نہ ناخون کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، صحیح ہے۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اور ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہے وہ چھپ جائے، تو یہ اس چیز کا جو ہے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی چپل نہیں پہننی کہ آپ کے جو پاؤں کا ٹخنا ہے یہ چھپ جائے، تو یہ احرام میں بالکل جائز نہیں ہے، اور سلا ہوا کپڑا آپ بالکل نہیں پہن سکتے، صحیح ہے جی۔ اس کے علاوہ جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا، کہ اگر کوئی چیز، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرم کے حدود میں بھی ہم پھر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا جانور نیچے سے پھر رہا ہوتا ہے اور آدمی کو جو ہے وہ خیال نہیں آتا، پتہ نہیں لگتا، تو انسان اس کو مار دیتا ہے، یا کوئی مار رہا ہوتا ہے تو اس میں ہیلپ کر دی، تو اس صورت میں دم دینا پڑ جائے گا، صحیح ہے جی۔ تو یہ پابندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ میاں بیوی کی مخصوص باتیں، منگنی یا عقد وغیرہ کرنا، یعنی کہ کسی بھی قسم کا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کریں، کوئی شہوت والی بات کریں یا ایک دوسرے کے قریب، اور وہ چیز احرام دوران احرام بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے احرام کے زائل ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ حرم کی حدود میں ہرے بھرے خرد پودے اکھاڑنا، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی پابندی ہے کہ حدود حرم کے اندر آپ کسی بھی پودے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، کوئی بھی پتہ نہیں توڑ سکتے آپ، صحیح ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بالکل، اکثر اوقات لوگوں کو دیکھا گیا کہ احرام پہنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے گالیاں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھانے پہ یہ وہ کافی لوگوں میں ایک دوسرے اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان کو اکثر بات بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رہتا، تو احرام کی حالت میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ لیتے ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی، حدود حرم میں گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا، البتہ لوگوں میں اعلان کے لیے اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے، مطلب آپ کوئی شخص جا رہا ہے، آپ نے چیز دیکھ لی ہے اور اس سے گری ہے یا ایسا کچھ، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ اٹھا کے اس کو، یہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سچویشن میں تو جائز ہے، لیکن آپ نے اس نیت سے گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا کہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں، صحیح ہے۔ یہ ہوگی جی احرام کی پابندیاں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احرام کے اندر جو ہے وہ اعمال جو ہیں، جائز اعمال کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حج کے لیے، یہ احرام جو ہے، احرام تو کیونکہ عمرہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور حج کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ میں دونوں صورتوں کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احرام ہی ہے، صحیح ہے۔ تو احرام میں جائز اعمال یہ ہیں جی کہ انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون وغیرہ پہننا، یہ جائز ہیں۔ ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ اجتناب کریں کہ آپ لوگ کافی چیزیں پہن کے پھر ہوتے ہیں، سہولت کے لیے ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جی ایز مچ ایز سمپل رہیں تو زیادہ بیٹر ہے، لیکن جو چیزیں جائز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھتری یا گاڑی کی چھت سے سایہ حاصل کرنا، جب ٹریول کرتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، چھتری وغیرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ بغیر صابن کے سر اور بدن دھونا، مطلب آپ نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ لیکن صابن نہیں لگانا آپ نے، صحیح ہے نا۔ بدن دھو سکتے ہیں آپ، تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ زخم پر پٹی باندھنا، آپ کو زخم ہو گیا تو لازم بات اس کو تو کور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنا، ٹیکا لگوانا، صحیح ہے نا، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے احرام کے دوران۔ پیشاب پخانہ کرنا، وضو وغیرہ توڑنا یا کرنا، یہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ پھل کھانا چاہے خوشبودار بھی ہو۔ کاندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، اکثر اوقات حجاج جو ہیں وہ ایک بیگ لٹکا کے پھر ہوتے ہیں اپنے گلے میں یا سائڈ پہ، اپنی چیزیں رکھ کے، پاسپورٹ وغیرہ باقی چیزیں، تو اس کا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ضروریات ہیں اس کے علاوہ آپ
ادھر ادھر گھوم نہیں سکتے, کوئی چیز گم نہ ہو جائے, موبائل وغیرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. موذی جانور کو مارنا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہارمفل ہے, جو آپ کو ایسے لگے گا کہ بھئی یہ ہارمفل ہو سکتی ہے, کاٹ سکتی ہے, اور اسے زہریلی ایسی کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے. ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا, اکثر کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بالکل بھی یعنی وہ اتنا اس میں کو کرتے ہیں کہ بھئی پسینہ آ رہا ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, تو وہ اس کو آپ بالکل ہاں ایسا کہ گھسیٹ کے نہیں مطلب آپ صاف کر رہے ہیں اور ایسے رگڑ رگڑ کے کر رہے ہیں, وہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ اس سے بال ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور بال اگر ٹوٹے تو وہ احرام کی حالت میں آپ اپنے جسم کا بال بھی نہیں توڑ سکتے, صحیح ہے, تو وہ پھر دم دینا پڑ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسینہ آ رہا ہے تو آپ ہلکا ہلکا ٹیشو کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے ایسے بس ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے ایسے ٹچ کر کے پہنچ سکتے ہیں, صحیح ہے نا. تو یہ احرام کے دوران جائز اعمال ہیں, صحیح ہے جی. تو یہ تھی احرام کی پابندیوں کے اور اس کے میں کیا کیا جائز ہے اس کے متعلق ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچ سکے. میں جتنا ایزی وے میں ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو امید کرتا ہوں آپ اسے پسند کریں گے. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باقی حج کی ڈیٹیلز لے کے. تو تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے, اپنا اور اپنے گھر دونوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.